الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، کریم کا، اور اس رحیم کا اور اس مالک کا کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہزاروں سلام، انگنت اولا تعداد تحیات اس مدنی محبوب اور مٹھن منٹھار پر ہوں جس سوہنے نے، جس لجپال نے ہمیں اپنی امت میں قبول فرمایا۔ ایک حدیث شریف کی تلاوت آپ کے سامنے ہے۔ تفسیر کشاف میں یہ حدیث شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ چونکہ میلاد مصطفیٰ کی یہ محفل ہے اور مہینہ میلاد مصطفیٰ کا ہے، اس لیے کوئی ایسی گفتگو کی جائے کہ جس میں ذکر میلاد بھی ہو جائے اور مقصد میلاد بھی سمجھ میں آ جائے، اس لیے یہ حدیث شریف عنوان کلام کے طور پر پیش کی ہے، اور اسی حدیث کے کچھ پہلو اور کچھ روشنیاں اور کچھ فیضان اس حدیث سے ہم حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اب بات کہنے کو تو یہ اتنا مختصر سا کلمہ ہے کہ حضور نے فرما دیا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، بس اتنے کلمات، اور حضور کا فرمان ان کلمات اور ان جیسے اپنے کلمات کے بارے میں یہ بھی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جان دو عالم نے فرمایا، اوتی تو جوامع الکلم، لوگوں میں اگر کوئی بات مختصر بھی کروں، یہ فرمان رسول سنا رہا ہوں آپ کو اور اس کا ترجمہ کہ حضور نے فرمایا، لوگوں اوتی تو جوامع الکلم، لوگوں اگر میں کوئی بات مختصر بھی کروں تو اس کے اندر تفاصیل کے سمندر سموئے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سے تشریحات، تعبیرات، توضیحات، اور اس کے اندر سے تشریحات اور تعبیرات کے دریا نکل سکتے ہیں جو میں بات مختصر بھی کروں، اور یہ حضور کا فرمان ہے۔ اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے کلمات کو جمع کر کے مختصر بنا کر ایک ہی کلمے میں لمبی بات، بڑی پھیلی ہوئی بات، اللہ نے مجھے ایک ہی کلمے میں کہہ دینے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا، جان دو عالم نے فرمایا، ہمارے رسول نے فرمایا۔ آپ میں سے جو جو مسلمان اپنے نبی کے یہ فرمان کو سن کر جھوم اٹھا ہے وہ ذرا کہے سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات کیا، وہ غور کریں نا ذرا۔ یہاں تو یہ ہے کہ بڑی مختصر بات ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم بڑا پھیلا کر بیان کرتے ہیں جی، مگر آپ دیکھیں کہ یہ میرے سرکار حضور علیہ السلام کے فرمان ہے اور آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، اوتی تو جوامع الکلم، اے میرے امتیو، میرا کلمہ پڑھنے والو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میری یہ شان ہے کہ میں جو بات مختصر بھی کرتا ہوں تو اس کے اندر معانی اور مطالب کا سمندر موجود ہوتا ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا،
کہ حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اب یہ آپ کلمہ دیکھیں کتنا مختصر سا ہے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، بس یہ کلمہ اتنا سا ہے، اور اس کے اندر پوری 3500 سال کی تاریخ بیان ہو چکی ہے۔ ایک کونا تاریخ کا وہاں سے شروع ہوتا ہے، دوسرا کونا یہاں پر آ کر ختم ہو رہا ہے، اور دونوں کونوں کو حضور نے اٹھا کر اس کلمے میں آپس میں جمع کر دیا اور ملا دیا۔ اتنا مختصر کلمہ کہ حضور نے فرمایا لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اس ایک حدیث کے کلمے میں حضور اپنا میلاد بھی منا رہے ہیں اور تاریخ میلاد بھی بتا رہے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے، اور اسی ایک حدیث شریف ماشاءاللہ قاری عنایت اللہ صاحب، میں تو گاڑی کھڑی کی تھی وہاں پر کہ آپ کو ساتھ لے کر آؤں اور پیغام بھیجا، مگر آپ نہیں آئے، تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، ہم تو چل پڑتے ہیں، اس لیے ہم پہنچ آئے۔ تو شکر ہے ماشاءاللہ، یہ وہاں پر جامع مسجد باب رحمت میں اس پہلے پروگرام میں جہاں سے میں بیان کر کے آ رہا ہوں، وہاں پر بھی یہ موجود تھے اور یہاں پھر پہنچائے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک کلمے میں فرمایا، حضور نے فرمایا کہ لوگوں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اس ایک کلمہ حدیث میں، کلمہ رسالت میں، اس ایک رسالتوں والے جملے میں، اور فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا والی زبان سے نکلے ہوئے اس کلمے میں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ والے لبوں سے نکلنے والے کلمات میں حضور نے تاریخ میلاد بھی بیان فرما دی، ذکر میلاد بھی بیان فرما دی۔ فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اب جب آپ اس کلمے پر غور کریں گے تو آپ سوچیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آباء و اجداد کی جو فہرست ہے اس میں ایک ذبیح اللہ کا نام تو ہمیں پتا ہے، یہ دوسرا ذبیح اللہ کون ہے؟ ایک ذبیح اللہ ہے، اور وہ کون ہے؟ آئیں پہلے اس ذبیح اللہ کی بارگاہ میں چلتے تاکہ آپ کو وہاں سے پھر دوسرے ذبیح اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ تو پہلے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے جانے دو عالم سونے آقا ہمارے رسول حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 44,000 پیغمبروں کو بھیجا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ہے جد الانبیاء۔ جد الانبیاء ان کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ 44,000 انبیاء کے وہ ابو ہیں، ان کے دادا ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک بیٹے کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، ان کے صاحبزادے کا نام ہے حضرت اسرائیل، یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام، جن کی وجہ سے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں 43,999 انبیاء اور رسول، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے فرزند ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی اور نبی، کوئی اور رسول نہیں، بس صرف ایک ہی نبی اور ایک ہی رسول ہے، اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، تو ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اب تلاش کرتے ہیں دوسرے ذبیح کون ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ نے قربانی کے طور پر
قبول کیا، اور ان کی یاد میں عید الاضحیٰ ہے، ان کی یاد میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے، ان کی قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی یاد بھی ہم لوگ ہر روز مناتے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل کی یاد جو ہے نا وہ تو سال میں ایک بار مناتے ہیں نا ہم، جب ہم بڑی آتی ہے اور اس پر قربانیاں کرتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے مبارک پر چھری چلی، اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کی جگہ پر ایک دمبے کو فدیے کے طور پر خود ہی اللہ نے پیش کر دیا اور ذبح ہو گیا۔ تو بس اللہ پاک نے فرمایا کہ اب یہ ہر سال اس تاریخ کو جب بھی یہ دن آئے تو مسلمانوں تم بھی اسماعیل کی یاد میں کوئی جانور ذبح کیا کرو، قربانی کر دیا کرو، اس یاد کو تم نے بھلانا نہیں، اور اس دن عید ہوا کرے گی، خوشیاں بھی مناؤ اور مال قربان بھی کرو۔ تو اسماعیل کی یاد، اس کا نام ہے بڑی عید۔ اور اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے، ان کی یاد آپ وہ بھی مناتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی یاد سالانہ مناتے ہیں اور حضرت اسحاق کی یاد روزانہ مناتے ہیں۔ اب آپ مجھے کہیں گے کہ مفتی صاحب یہ آج آپ پہلی بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اسحاق علیہ السلام کی یاد روزانہ مناتے ہیں، ہم نے کب منائی ان کی یاد؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ جی آپ روزانہ مناتے ہیں، میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں طحاوی شریف کی حدیث نمبر 966 کا، وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر مسلمان روزانہ یاد مناتا ہے، چاہے وہ ظہرین پڑھتا ہو یا مغربین پڑھتا ہو، یا ظہر پڑھتا ہو یا عصر پڑھتا ہو، مغرب پڑھتا ہو، عشاء پڑھتا ہو، فجر پڑھتا ہو، مگر نماز پڑھنے والا ہر مسلمان، نماز پڑھنے والا ہر مسلمان روزانہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا میلاد مناتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا بولو نا، اور سونیا ثبوت میں نے دینا ہے، اگر میرا ثبوت غلط ہوا، حوالہ غلط ہوا تو پھنسوں گا، تو میں پھنسوں گا نا، آپ نے تو نہیں پھنسنا، تو پھنسنا نہیں ہے تو آواز کو پھنسا پھنسا کے کیوں نکال رہے ہو؟ آواز تو کھول کر نکالو، کیا خیال ہے؟ اس لیے آپ گھبراؤ نہیں، اونچی آواز سے بولو، اسحاق علیہ السلام کا میلاد نماز پڑھنے والا ہر نمازی روزانہ مناتا ہے۔ کب مناتا ہے بولو؟ اگر جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، اگر یہ دیانتداری کے ساتھ اگر اونچی آواز میں بولیں گے نا، تو آپ یقین جانیے کہ اس کیسٹ میں بھی یہ آواز ریکارڈ ہو جائے گی، اور یہ دنیا کو پتا چلے گا کہ سینکڑوں مسلمانوں کی آواز تھی یہ۔ اگر دیانتداری کے ساتھ بتاؤ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ہر نمازی روزانہ میلاد مناتا ہے، کیا کب مناتا ہے؟ روزانہ مناتا ہے۔ کیسے مناتا ہے؟ کب مناتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ آپ کہو گے کہ بس آپ نے کہہ دیا، ہم تو اونچی آواز میں بول گئے، اب جلدی جلدی ہمیں یہ بتائیں کہ روزانہ حضرت اسحاق کا میلاد ہم کیسے مناتے ہیں؟ تو میں کہوں گا اچھا یہ بتائیں کہ نماز جو ہے نا، وہ پہلے یہ بتاؤ نماز کون سی ہوتی ہے؟ سب سے پہلی نماز آنکھ کھلتی ہے تو فجر کی نماز۔ اچھا یہ فجر کی نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ بھی ہم کسی کی یاد منا رہے ہوتے، یہ بھی ہم کسی کی یاد منا رہے ہیں۔ یہ فجر کی نماز کیوں پڑھتے ہیں پتہ ہے؟ اذا طیب آدم علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، فصلی رکعتین عند الفجر، انہوں نے فجر کی 2 رکعتیں نفل کے طور پر، شکرانے کے طور پر، اپنی توبہ قبول ہونے کی خوشی میں انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے تھے۔ اللہ نے فصار صبح، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ صبح کی فرض نماز بنا دی۔ یہ فجر کی جو فرض نماز ہے یہ یاد ہے آدم علیہ السلام کی۔ کس کی؟ آدم علیہ السلام کی توبہ کی یاد ہے۔
توبہ تو ہو چکی، توبہ قبول بھی ہو چکی، مگر یہ نفل بار بار جو انہوں نے نفل پڑھے تھے ایک بار، ہم سے روزانہ فرض کے طور پر کیوں پڑھائے جا رہے ہیں؟ فرمایا بس میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ لوگوں تم ساری رات سوئے رہو، جب تمہاری آنکھ کھلے تو کسی کی یاد مناتے ہوئے کھلے۔ میرا بندہ وہی ہوگا جو کسی کی یاد منا کر اپنے دن کا آغاز کر رہا ہے۔ مجھے وہی بندہ اچھا لگے گا جو کسی کی یاد مناتا ہوگا۔ بس میں نے اس لیے تمہارے اوپر لازم کر دیا۔ اب جس شخص کو کسی کی یاد منانا برا لگتا ہے، کسی کی یاد منانا برا لگتا ہے، ثبوت نہیں ملتا اس کو آج تک۔ کتنے چلے لگا بیٹھا، کتنے سہروزے لگا بیٹھا، کتنے بسترے اٹھا بیٹھا، کتنے سفر کر بیٹھا، مگر اسے آج تک یہ ثبوت نہ ملا کہ کسی کی یاد کیسے منائی جاتی ہے۔ اصل میں آنکھ کھلنے کے بعد فجر ادا ہوتی ہے نا، وہ آج تک بند آنکھوں سے فجر پڑتا رہا ہے۔ بند آنکھوں سے فجر پڑھنے والوں کو آج تک ثبوت نہ مل سکا، اور آنکھیں کھول کر پڑھو کہ یہ فجر ہم سے کیوں پڑھوا رہا ہے مولا، وہ فرماتا ہے میں تو کسی کی یاد ادا کروا رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی نمازوں کی، میں تو اللہ ہوں، مجھے تمہارے سجدوں کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، مجھے تو کسی کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو فجر کی نماز تم سے پڑھواتا ہوں، یہ میں تم سے تمہارے دن کا آغاز کسی کی یاد سے کروا رہا۔ فجر سے پہلے کون سی نماز تھی؟ رات سونے کے وقت عشاء تھی، فرض نماز جو ہمارے اوپر لازمی ہے، جسے ادا کر کے سوئے بغیر سونا اچھا نہیں، اسے ادا کرنا ہے، ضروری ہے، وہ ہمارے اوپر جو لازمی نماز ہے کمپلسری، وہ ہے عشاء کی نماز۔ کون سی ہے؟ عشاء۔ فجر سے پہلے، سونے سے پہلے ہم عشاء پڑھ رہے ہیں۔ یہ عشاء کیوں ہم پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت فرض وقت عشاء پڑھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، عورت ہوگی تو یوں نیت کر کے پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے بندہ تو وہ یوں کہے گا میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، منہ میرا قبلہ شریف، پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اگر امام خود نماز پڑھا رہا ہے تو وہ یوں نیت کرے گا میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، نویت ان اودی للہ تعالی 4 رکعات فرائض من فرائض العشاء، 4 رکعات فرائض العشاء عبادة لله خالصة لوجه الله متوجها بفضل الله وبوسيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة إلى جهة الكعبة الشريف، نیت الامام و نیت المقتدیین، اللہ اکبر۔ امام ہوگا تو یوں نیت کرے گا، مقتدی ہوں گے تو یوں نیت کریں گے، فرض 4۔ لیکن کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ فرض تو ہیں 4 مگر اس میں نظر آتا ہے مجھے میرا یار، مجھے ہو گیا ہے اس سے پیار، اس لیے یہ تمہیں میں نے دے دیے عشاء کے فرض 4۔ جس کو اب ہے پیار وہ ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے تیار۔ فرض عشاء حاوی شریف حدیث نمبر 966، جلد اول شرح معانی الاثار، امام طحاوی لکھتے ہیں اول من صلی العشاء، زیارت ہوئی ایک دن حضور کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کی، اس خوشی میں حضور اٹھے، 4 نفل ادا کیے حضور نے، اللہ نے امت پر 4 فرض عشاء کے فرض بنا دیے۔ عشاء کی نماز حضور کی یاد میں، عشاء کی نماز حضور کی یاد میں، اب فجر کی نماز آدم کی یاد میں، عشاء کی نماز حضور کی یاد میں، گویا ابتدا آدم سے ہو رہی ہے، انتہا محمد پہ ہو رہی ہے۔ جی فجر آدم کی یاد، عشاء
حضور کی یاد. اچھا مغرب کی نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ مغرب میں کتنے فرض ہیں؟ 3. کتنے؟ 3 فرض رکعتیں ہیں. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت عطا فرمائی. خوشی میں انہوں نے 4 رکعت نماز نفل نیت کیے. 4 نیت نبی نے 4 کی نیت کر لی اور پڑھنے لگے. جب 4 نفل کی نیت کی تو 3 پڑھے تو چوتھی رکعت کے لیے تھک گئے, ہمت نہیں کہ اٹھ کر چوتھی رکعت پڑھ سکیں. یا لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کو یاد نہ رہے اور 3 رکعتیں پڑھ کر ہی سلام پھیر لیا. نیت کتنی رکعتوں کی تھی؟ 4 کی. پڑھی کتنی ہے؟ 3. سلام پھیر لیا. اللہ نے فرمایا بس جتنی نبی نے پڑھی ہیں اتنی ہی میں بھی فرض کرتا ہوں. مغرب کی نماز کے 3 فرض بنا دی. اور فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا, نامہ اعمال کھلے گا تو مسلمان زندگی بھر 3 رکعت فرض مغرب کے پڑھتے رہے. جب نامہ اعمال کھلے گا تو لکھا ہوگا 4 فرض پڑھتے رہے. یہ پڑھے تو 3 تھے, چوتھا کہاں سے آ گیا؟ فرمایا چوتھا تم نے پڑھا تو نہیں مگر نبی کی نیت میں چوتھا تھا, اس لیے تمہیں پڑھے بغیر نبی کی نیت کے صدقے ہم نے چوتھے کا ثواب عطا کر. یہ طحاوی شریف سے حوالہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اچھا اب آپ کو میں جو بات بتانا چاہیے, بہت ساری باتیں طحاوی شریف کی اندر جو ہے نا اس کے متن میں نہیں ہے, یہ اس کی شروحات میں ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. غور کریں. فجر کی نماز, آدم کی یاد. اب یہ اللہ کی عبادت ہے, سب سے بڑی عبادت نماز, سب سے بڑی عبادت. وہ آدم کی یاد, عشاء حضور کی یاد, مغرب داؤد علیہ السلام کی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی یاد. عصر کی نماز, کون سی نماز؟ عصر کی نماز یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی یاد ہے. کن کی؟ قرآن مجید میں آتا ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا. آنکھ کھلی تو عصر کے ٹائم پر سورج تھا. اللہ نے فرمایا کم لبثتا, میرے پیارے بندے سونے رسول عزیر یہاں کتنا عرصہ سوئے؟ حضرت عزیر اپنی آنکھیں مل کر بولتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, لباس ستھرا صاف, جیسے کپڑے پہن کر سوئے تھے ویسے ہی کپڑے ہیں, داڑھی مبارک بھی ویسے ہی ہے, صحت بھی ایسے ہی ہے, ناخن مبارک بھی ایسے ہی ہیں. تو ظہری حساب دیکھ کر فرمان لگے لبثت یومن او بعد یوم, میں تو یہاں یا تو پورا دن سویا ہوں یا آدھا دن سویا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا بل لبثت 100 عام, اے حبیب مکرم, اے میرے سونے پیارے رسول عزیر, آپ یہاں پر سوئے ہیں, آپ کو 100 سال ہو چکا ہے. کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 100 سال ہو چکے ہیں. اب حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا 100 سال ہو جانے کی علامت کیا ہے؟ فانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس. آپ دیکھو نظرہ, گدھا جو آپ لے کے آئے تھے, جس سواری پر آپ آئے تھے, اس سواری کی ہڈیاں بھی بکھر چکی ہیں, بال بھی بکھر چکے ہیں, کچھ بھی نہیں بچا. اچھا وہ فنا ہو چکا ہے, اس لیے 100 سال گزر چکے ہیں. مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, وہی 100 سال میرے اوپر بھی گزر چکے ہیں. فرمانا نا ایک اور چیز ہے جسے ہم نے بچا کے رکھا. کیا؟ گھر سے پکایا ہوا کھانا لائے تھے, ابھی وہ گرم تھا جب آپ سوئے تھے 100 سال پہلے. فرمایا وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى, آپ ذرا اپنے اس کھانے کو تو دیکھو, جس طرح گرم گرم گھر سے لائے تھے ابھی تک اسی طرح گرم گرم ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ حضور معراج پر گئے تھے, بستر گرم کیسے رہا, کنڈی ہلتی کیسے رہی؟ اور بابا عزیر علیہ السلام کا کھانا 100 سال تک گرم رہ سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کا بستر بھی تو گرم رہ سکتا ہے.
عزیر علیہ السلام نے جب دیکھ لیا قال ان اللہ علی کل شیء قدیر، اٹھے اور 4 رکعت نماز نفل شکرانے کے طور پہ ادا کیے۔ یہ 4 شکرانے کے نفل تھے حضرت عزیر علیہ السلام کے، اللہ نے ان کو ہمارے لیے عصر کی نماز بنا دیا۔ فجر آدم کی یاد، فجر آدم کی یاد، عشاء حضور کی یاد، مغرب داؤد کی یاد، عصر عزیر کی یاد، عبادت رب کی یاد نبی کی۔ ہائے ایک نماز بھی تو ایسی نہیں جو رب کے لیے ہو، جو رب کی یاد میں ہو۔ عبادت ہے اس کی، عبادت ہے اللہ کی، مگر اس میں یاد، تعلق یاد کا ہے کسی پیغمبر کے ساتھ، چاہے وہ آدم ہو کوئی بھی ہو، مگر ہے تو پیغمبر، پیغمبر کی یاد ہے، نبی کی یاد ہے۔ اب پیچھے کون سی نماز بچی ہے؟ ظہر، دن دہاڑے کی نماز۔ ظہر کو میں کہتا ہوں دن دہاڑے کی نماز، سب دنیا دیکھے ایسی نماز، ظہر کی نماز، دن دہاڑے کی نماز۔ کیوں؟ الفاظ ہیں وفدا اسحاق ابراہیم، فدی اسحاق ابراہیم، ولد اسحاق عند ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب اسحاق علیہ السلام کا میلاد ہوا، اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو ولادت اسحاق کی خوشی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نفل خوشی میں ادا کیے۔ ولادت اسحاق منائی ابراہیم نے، اللہ نے ولادت اسحاق کی یاد میں ان نفلوں کو امت مصطفیٰ پر ظہر کی فرض نماز کے طور پہ قائم فرما دیا۔ گویا ہم جو ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں یہ میلاد اسحاق مناتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو میلاد مصطفیٰ گوارا نہیں، ان سے سوال کیا جائے کہ تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو یہ نماز اسحاق علیہ السلام کے میلاد کے طور پر ابراہیم نے خوشی میں پڑھی تھی، تو اگر تمہیں میلاد مصطفیٰ سے انکار ہے تو پھر ظہر کی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اور ظہر کی نماز پڑھ کر تم اس نبی کا میلاد مناتے ہو جس کا تم کلمہ بھی نہیں پڑھتے، جس کے تم امت میں سے بھی نہیں ہو۔ جب اس کا میلاد مناتے ہو تو پھر اس کا میلاد بھی ضرور منایا کرو جس کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، جس کی امت میں سے بھی۔ اللہ یہ وہ دلائل ہیں جن کے ساتھ اگر ایک مسلمان مزین ہو جائے تو اس کا ایمان کوئی لوٹ کر لے جا نہیں سکتا۔ آج امت مسلمہ میں جو تفرقہ اور انتشار ہے اور جو لوگ گستاخان مصطفیٰ ہیں، ان کی سب سے بڑی سازش یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے عشق رسول کو نکالا جائے۔ وہ پوچھتے پھرتے ہیں اور مسلمان لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں کہ یہ میلاد کیوں مناتے ہو، کس نے منایا تھا؟ ارے ظالموں، تم لوگوں میں نماز کی تبلیغیں کرتے پھرتے ہو، لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ نماز پڑھو نماز پڑھو۔ پہلے یہ تو دیکھو کہ خدا کیوں نماز پڑھوا رہا ہے۔ ایک نماز ملا پڑھوا رہا ہے اور ایک نماز اللہ پڑھوا رہا ہے۔ ملا اس لیے نماز پڑھاتا ہے کہ رکعتیں پوری ہو جائیں، اور اللہ اس لیے نماز پڑھاتا ہے کہ ملاقاتیں پوری ہو جائیں۔ اللہ یار، تو ہم تو اللہ والی نماز پڑھیں گے۔ کس والی نماز؟ جی ہمیں کیا ہے جی، ان کی نماز نہیں پڑھیں گے جن کو رکعتوں کا سودا ہے اور ثوابوں کا سودا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو ثواب کی خاطر نماز پڑھتے ہیں۔ بابا ہم تو ثواب کے ٹھیکیدار ہیں ہی نہیں، ہم ثواب والی گلی میں کبھی گئے ہی نہیں، اور نہ ہمیں تمنا ہے ثواب کی۔ ہم ثواب والے لوگ نہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو نماز ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہم تو ان کے جواب کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نماز کو سراپا سلام بنا کر پڑھتے ہیں، اس انتظار میں کہ شاید اس رکعت کے بعد ان کا جواب آ جائے گا، اس سجدے کے بعد ان کا جواب آ جائے گا، اس قیام کے بعد محبوب کا سلام آ جائے گا۔ اسی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نماز کی حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، تو میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام،
میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ بس ہمیں تو تمنا صرف یہی ہے کہ ان کا جواب آ جائے، وہ راضی ہو جائے۔ اللہ سے پوچھو مولا تو اس امت سے، اس قوم سے نمازیں کیوں پڑھواتا پھرتا ہے؟ کیا تجھے ضرورت ہے؟ فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو کسی کی یاد کو آباد کرنے کے لیے نمازیں پڑھوا رہا ہوں۔ اور واقعی وہ تو سمجھ ہے، اس بندے کی زبان، ہمارے سجدے، ہمارے سر، ہمارے گندے مندے وجود ہیں اس قابل کہ ہم اس کی بارگاہ میں اس کی شان کے مطابق کوئی سجدہ ادا کر سکیں؟ ہماری کوئی اوقات ہے نہیں، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں۔ مگر پھر وہ ہم سے جو 5 پڑھوا رہا ہے، یہ کوئی 5 تن ایسے ہیں جن کی نسبت کی وجہ سے پڑھوا رہا ہے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام، اور دین سارا یاد کا نام ہے۔ مجھے دین کا کوئی ایک عمل ایسا بتا دو جو کسی کی یاد نہ ہو۔ آپ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، نماز کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ ہر بندہ جہاں بھی ہو کہتا ہے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ اللہ، خانہ کعبہ، مشرق والے بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، مغرب والے بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں۔ آؤ اس کعبے کے اندر میں آپ کو لے چلوں، اور آؤ کعبے کی زیارت آپ کو کراؤں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کعبے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کسی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ یہ کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، صاف ستھرے ہیں، اور ابھی میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، صاف ستھرے کپڑے۔ اللہ کرے مجھے صبح مدینہ شریف کا بلاوا آ جائے، ابھی آ جائے، یہاں سے میں باہر نکلوں، میرا آگے فلائٹ تیار ہو جہاز پہ، یہی کپڑے، صاف ستھرے کپڑے میرے جہاز میں مدینہ شریف ایئرپورٹ پر اترا۔ وہاں سے سیدھا میں نے کہا میں آقا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ذرا عمرہ کر لوں تاکہ صاف ستھرا ہو جاؤں، گناہ کچھ دھل جائیں، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو پہلے میں عمرہ کرنے چلا گیا مکہ شریف۔ جو ہی میں مکہ شریف پہنچا، حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے قاری صاحب مجھے کہنے لگے، عنایت اللہ صاحب کہنے لگے، حضرت صاحب کہنے لگے، او جی مفتی صاحب یہ کپڑے اتارو، یہ واسکٹ اتارو، یہ قمیص اتارو، یہ پگڑی اتارو۔ میں نے کہا حضرت صاف ستھری ہے بالکل، ابھی تو عشاء کی نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، یہ صاف ستھرے کپڑے آپ کہہ رہے اتارو؟ نہیں جی نہیں اتارو۔ یہ خود بھی اتارنے لگے، قمیض اتاری، پگڑی اتاری، ننگے سر۔ میں کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کیا۔ میں نے کہا اچھا چلو جی میں اتار لیتا ہوں، یہ اتار کر میں بنیان پہن لیتا ہوں، اور نیچے میں جو ہے نا وہ ایک بڑا خوبصورت سا بنگلہ دیش کے میرا ایک بنگالی بھائی ہے، اس نے مجھے بہترین سلا ہوا تہبند دیا، وہ پہن لیتا ہوں۔ چلو آپ کی خوشی ہے، بنیان بھی اتارو، یہ بنگلہ دیش والوں کا بہت اچھا بنا ہوا ہے، بڑا پیارا ہے، بہت اچھے بھائی ہیں ہمارے، مگر یہ ان کا تہبند بھی نہیں چلے گا کیونکہ یہ سلا ہوا ہے۔ تو میں کہا کیا کروں؟ کہا سفید 2 انسلی چادریں لے لو اور وہ پہن لو۔ حضرت صاحب بھی یہ کہنے لگے، مولانا صاحب بھی کہنے لگے، وہاں میں نے دیکھا سارے لوگ اس طرح کرنے لگے۔ میں نے پوچھا یار صاف ستھرے کپڑے تھے ان کے، یہ اتار کر 2 چادریں کیوں پہن لی؟ کہنے لگے جب بابا ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بابا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو بنایا تھا تو ان کے جسم پر انسلا کپڑا نہیں تھا۔ اس وقت جب وہ خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا تو ان کے جسم پر سلا ہوا کپڑا نہیں تھا، انسلی 2 چادریں باپ بیٹا کے اوپر تھیں۔ ان کی یاد میں اب جو بھی عمرے کے لیے آئے گا پہلے انسلی 2 چادریں پہن کر دکھائے گا تو اس کا عمرہ ہوگا۔ تو یہ پتہ چلا کہ خانہ کعبے میں داخلہ بھی اسے ملتا ہے جو کسی کی یاد منا کے آ رہا ہو۔ ڈائریکٹ تو ہونے ہی نہیں دیتا وہ کسی جگہ پر۔ خانہ کعبے میں مجھے وہ جگہ بتانا جہاں پہ بندہ ڈائریکٹ ہو سکے اللہ سے۔ ابتدائی اللہ تعالیٰ نے کہا نکال اتار، میں تبلیغ میں پہن کے گیا تھا، چلا لگا کے آیا ہوں ان کپڑوں کے ساتھ،
میں نے سروزہ لگایا تھا ان کپڑوں کے ساتھ، اتار سروزہ، چلا چل. پھر کیا کروں؟ انسلے پہن. کیوں پہنوں؟ کہا وہ میرے نبی کی یاد ہے. گھر خدا کا، لباس انبیاء کا. جی گھر خدا کا، لباس انبیاء کا. پہن کے آ. اپنے جماعتوں کے لباس چھوڑ دے، اپنے فرقے کے لباس چھوڑ دے، اپنے سلے ہوئے چھوڑ دے. درزی کا ہاتھ بھی جس سے نہ لگا ہو چھوڑ دے. بس تیرا سلائی والا چاہیے ہی نہیں مجھے. انسلا پہن کے آ. کیوں؟ میرے یار نے انسلا پہنا ہوا تھا، میرے خلیل نے انسلا پہنا ہوا تھا، میرے ذبیح نے انسلا پہنا ہوا تھا. بس تو بھی انسلا پہن کے آ تو تب تجھے عمرہ کرنے دوں گا، ورنہ تیرا عمرہ ہی نہیں ہوگا. چلو خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہی چوم اس پتھر کو. کیوں چوموں؟ اسے آدم نے چوما تھا. کیوں چوموں؟ اسے جبریل نے چوما تھا. کیوں چوموں؟ اسے خلیل نے چوما تھا. کیوں چوموں؟ اسے اسماعیل نے چوما تھا. اور کس نے چوما؟ اسے تیرے محمد نے چوما تھا. اچھا میں اسے نہیں چومنا چاہتا. کہا نہیں چوم سکتا. چومنا چاہتا نہیں ہے، چوم سکتا نہیں. کہا میں چوم سکتا نہیں، میں بوڑھا ہوں، میں مریض ہوں، میری ہمت نہیں، میں دور ہوں، رش بہت دھکے لگتے ہیں، میں نہیں چوم سکتا. فرمایا چومنا تو ضروری ہے، تو پھر کیا کروں؟ فرمایا اس کی طرف ہاتھ کر کے اپنا ہاتھ چوم لے، میں اسے بھی چومنے میں شمار کر دوں. تو میں نہیں چوموں تو پھر؟ کہا نہیں چومے گا تو طواف نہیں شروع ہو سکتا اس وقت تک جب تک اسے چومے گا نہیں. پہلے انسلا پہنا دیا، پھر پتھر کو بوسے دلوا دیے. کیوں؟ وہاں کسی کے ہونٹوں کا نشان لگا ہوا ہے. پتھر کو اس لیے بوسے دلوا رہا ہے کہ وہاں کسی کی یاد قائم ہے، کسی کے ہونٹوں کا نشان لگا ہوا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آ کر حجر اسود کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یا حجر عالم انک حجر، مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، لیکن ولکن انظر الی رسول اللہ یقبلک، لیکن میں نے رسول کو دیکھا تھا کہ تجھے بوسہ دے رہے تھے. میں اس نظر سے چوم رہا ہوں کہ تیرے ہاں ہونٹ لگے ہیں مصطفیٰ کے، لب لگے ہیں مصطفیٰ کے. تو خانہ کعبہ کے اندر داخلہ خلیل کے لباس میں اور طواف حبیب کی ادا میں. داخلہ خلیل کے رنگ میں کرو اور طواف حبیب کے لبوں کی لمس سے کرو. وہاں کیوں بوسے دلوائے جا رہے ہیں؟ اب میں اس کی دوسری حکمت بتا رہا ہوں. دوسری حکمت، اور یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی. یہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں یہ آپ کو اس فقیر کی طرف سے تحفہ ہے، سمجھ لو، بس لے لو یہ عظیم ترین خیرات. حجر اسود کو بوسہ کیوں دلوا رہا ہے؟ اب خانہ کعبہ میں اور کوئی بالکل آپ کو خانہ کعبہ میں باہر سے لے کے آیا، بس پاک صاف ہو کے باوضو ہیں اور آپ نے جناب علی 2 چادریں پہنی. اب آپ کعبے کے اندر گئے، جو ہی کعبے میں گئے کوئی نفل نہیں، کوئی اور کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے کیا کام آپ نے کیا؟ سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا. کیا کام کیا آپ نے؟ حجر اسود کو بوسہ دیا. اب یہ حجر اسود کو بوسہ کیوں دیا؟ اس کی ایک وجہ آپ نے سن لی، اس لیے کہ یہاں میرے محبوب کے لبوں کی یاد ہے، تم اس بوسے کی یاد کرو، آباد کر دو. یہاں ابراہیم کے بوسے ہیں، یہاں اسماعیل کے بوسے ہیں، یہاں حضرت آدم نے بوسہ دیا، اس لیے تم یہاں سے بوسہ دے کر آغاز کرو. نہیں بوسہ دے سکتے تو اشارہ کرو، اشارہ کر کے یہاں سے چلو. اگر یہ بھی نہیں کرو اور جان بوجھ کر بوسہ چھوڑ دیے بغیر اگر تم آگے چل پڑے تمہارا طواف قبول نہیں کروں گا، اٹھا کر منہ پہ مار دوں گا. بس مجھے قبول اس وقت ہوگا طواف جب تم پہلے اس حجر اسود کو چوم لو گے. تم چوم کر پھر آگے گھومنا شروع کرو. جب تک چومو گے نہیں میرے گھر میں گھومو گے نہیں، چومو گے تو پھر گھومو گے. اب اس کو بوسہ کیوں دلوا رہا ہے؟ ایک وجہ آپ کو بتا دی. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں ہونٹ لگا لو، وہاں لب لگا لو جہاں مصطفیٰ کے لب لگے ہیں. کیونکہ اب یہ ہونٹ کھول کھول کر تم نے مجھ سے مرادیں مانگنی ہیں. گندے منہ سے میری تعریف کرو گے، میرے گھر میں میرا ذکر کرو گے،
تو اس منہ کو اگر پاک کرنا چاہتے ہو تو اس جگہ پر منہ رکھ لو جہاں مصطفیٰ کے لب لگے ہیں، تاکہ تمہارا منہ میری ثنا کے قابل ہو جائے۔ کچھ مانگنا چاہتے ہو، قبول کروانا چاہتے ہو اپنے لبوں کا نکلا ہوا، تو اپنے لب وہاں لگا لو جہاں مصطفیٰ نے لب لگائے، تو مصطفیٰ کی نسبتوں کی وجہ سے میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں گا۔ چلو، جب آپ نے وہاں سے حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف شروع کر دیا۔ کتنی رکعتیں، کتنے چکر ہیں، کتنے پھیرے ہیں طواف کے؟ 7 جی، طواف کے 7 پھیرے۔ ایک پھیرا مکمل ہوا، حجر اسود کے پاس آئے تو ایک طواف مکمل ہوا۔ حکم ہے کہ آپ پھر حجر اسود دوسرا چکر لگانے سے پہلے پھر حجر اسود کو بوسہ دو یا اشارہ کرو، پھر وہاں آؤ، پھر اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چومو یا اسے چوم کر پھر آؤ 7 مرتبہ 7 چکر لگاؤ، 7 بار اسے چومو، بوسے دو، بس یہ طریقہ کار ہے۔ اب کیا ہے وہاں پر جو ہی آپ چکر لگانے شروع ہوئے، 7 چکر، یہ 7 کیوں ہیں؟ 8 کیوں نہیں ہیں؟ یہ 6 کیوں نہیں ہیں؟ یہ 10 کیوں نہیں ہیں؟ یہ 20 کیوں نہیں ہیں؟ یہ ایک ہی چکر کیوں نہیں ہے؟ ایک اللہ ہے، اس کے گھر میں ایک ہی طواف کا پھیرا ہونا چاہیے تھا، رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 7 چکر لگائیں، غریب آدمی، مریض آدمی تھک جاتا ہے، بیمار آدمی تھک سکتا ہے، یہ 7 چکر کیوں ہیں؟ نہ غریب پر کم ہے، نہ کمزور پہ کم ہو سکتے ہیں، نہ طاقتور پر کم ہو سکتے ہیں۔ عورت لگائے گی تو 7 چکر لگائے گی، مرد لگائے گا تو 7 چکر لگائے گا۔ جو بھی ہیں بیمار ہیں تو جو نہیں چل سکتے ہیں تو ان کو اٹھا کر لگاؤ، اس کے 7 چکر لگاؤ۔ حالانکہ بیمار آدمی ہے تو چلو جی اس کے تھوڑے سے چکر کم کرو، نہیں کم کر سکتے، اس کے ساتھ پورے چکر لگاؤ۔ کیوں 7 کیوں؟ اس لیے کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو میرے نوح کی کشتی نے اس جگہ پہ 7 پھیرے لگائے تھے، تو میرے نوح کی یاد ہے یہ 7 مرتبہ چکر لگانا۔ گھر رب کا، اور میں بتانا چاہ رہا ہوں قدم قدم پہ کوئی کام آپ کر رہے ہو اس میں یاد نبی کی آ رہی ہے، کسی نہ کسی نبی کی یاد آ رہی ہے۔ ڈائریکٹ تو ہوتا ہی نہیں۔ 4 چکر آپ نے لگا دیے، یا شروع کے 3 چکر آپ نے جو ہی لگائے، آگے بیچ میں 3 چکر اور آئے، فرمایا مردوں سے کہا اپنا منڈا ننگا کرو، اکڑ جاؤ، اللہ کے گھر میں اکڑ کے چلو۔ بیمار ہو تو پھر بھی اکڑو، بوڑھے ہو تو پھر بھی اکڑو، بڑے ہو تو پھر بھی اکڑو، اکڑ کر چلو، ذرا تیز تیز چلو۔ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ رمل ہو رہا ہے، یہ طواف کے اندر رمل، یہ کیا چیز ہے بھئی؟ اصل میں جب حضور نبی پاک جب پہلی مرتبہ 6 سال بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے تھے، حضور کے ساتھ صحابہ تھے، تو کافروں نے طواف کے دوران تانا مارا، مسلمانوں کو دیکھا تو کہا یہ دیکھا نا روزے رکھ رکھ کے کمزور ہو گئے ہیں۔ حضور کے کانوں میں آواز آ گئی، حضور نے اسی وقت اپنا ایک مونڈھا، ایک کندھا ننگا کیا اور چادر نکال کر کیسے ڈالی، صحابیوں سے کہا ذرا اکڑ کر چلو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمانوں میں صحت ہے، روزے رکھ کے کمزور ہو گئے تو کوئی بات نہیں، جان ہمارے اندر ہے۔ اب عین اللہ کے گھر میں کافروں کو دکھانے کے لیے رسول پاک نے ذرا اکڑ کر خود بھی چلے، صحابہ کو چلایا۔ اللہ نے طواف کے دوران رمل کرنا، اکڑ کر چلنا لازمی قرار دے دیا کہ یہ میرے محبوب کی یاد بھی اس کے اندر شامل کر لو۔ اب تو تانے مارنے والا کوئی نہیں، مگر اب کیوں چلایا جا رہا ہے؟ بس اس کو چھوڑو، کوئی ہے یا نہیں ہے، بس میرا یار جس رنگ میں چلا تھا تم اس رنگ میں چل کے دکھا دو، تو آپ قبول کر لو، آگے چلو۔ طواف مکمل ہو گیا، یہ پتھر ہے، اس کے پاس نماز پڑھو۔ کون سا پتھر ہے؟ غور سے میں نے دیکھا، ایسے میں نے شیشے کے ساتھ قریب کر کے ذرا دیکھا تو اندر 2 قدموں کے نشان ہیں، جس کے اندر کم از کم یہ انگلی کا پورا جو ہے نا اندر داخل ہے، پورے قدموں کے نشان پتھر کے اندر پریس ہوئے ہیں۔ پاؤں کا انگوٹھا، ساتھ والی انگلی، چھوٹی انگلی، ایڑی کا نشان پورا بنا ہوا، 2 قدموں کے نشان ہیں۔ میں دیکھتا رہا، میری آنکھوں میں آنسو بہتے رہے۔ میں نے کہا یہاں اللہ کیوں کہہ رہا ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھو؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ادھر 2 نفل پڑھو۔ طواف مکمل ہو گیا، یا اللہ تھکے ہوئے ہیں،
تھکے ہوئے تو پڑھو نفل. یا اللہ کدھر منہ کر کے پڑھیں؟ ادھر ہی ان قدموں کی طرف منہ کر کے نفل پڑھو. یہ خانہ کعبے کے اندر یہ دوسری جگہ کہاں سے آ گئی؟ بس ادھر منہ کر واتخذوا من مقام ابراہیم، خانہ کعبے کے اندر. اب ہمیں حضور نے طریقہ بتایا، اس طرح کرو، ایسی جگہ کھڑے ہو جاؤ کہ تمہارے سامنے یہ قدموں کے نشان رہیں. ان کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. بس اس جگہ پر تمہارے سامنے مقام ابراہیم ہو اور مقام ابراہیم کے سامنے کعبہ ہو. تم مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اور مقام ابراہیم کے سامنے خانہ کعبہ ہو. اس طرح تم نماز ادا کرو. یہاں 2 نفل پڑھو. کیوں پڑھیں یہ 2 نفل پڑھیں؟ کیوں پڑھیں؟ وجہ کیا ہے؟ بس پڑھو. یا اللہ کوئی تھوڑی سی سمجھا دے نا، اتنی پچھلی باتیں ہمیں سمجھا دی تو یہ بھی تھوڑی سی بتا دے. میں بھائی اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی. جب اس نے دعاؤں میں کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، تو اس دعا کو سن کر یہ پتھر پگھل گیا تھا. اس نے محبوب کی دعا پر یہ پتھر پگھلا تھا. میں نے اس لیے نشان میلاد، دعائے میلاد مصطفیٰ کے طور پر اس پتھر کو سنبھال لیا ہے. امتیوں کو میلاد مصطفیٰ کی دعا کی یاد دلاتے ہوئے اس کے اوپر نفل پڑھواتا ہوں، نماز پڑھواتا ہوں، تاکہ وہ میلاد منانا چھوڑ نہ دیں. ان کو یاد رہے کہ لوگوں تم اگر اپنے گھروں میں ربیع الاول میں مناتے ہو یا نہیں مناتے، عمرہ کرنے میرے گھر میں آؤ گے، میں وہاں پر منوا لوں گا. اور نہیں تو اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھو گے، میرے نبی کا، میرے محبوب کا نہیں مناتے ہو، تم ظہر کی نماز اپنے گھروں میں پڑھو گے، میں تم سے اسحاق کا میلاد منوا لوں گا. مولا وہ کیا ہوگا؟ کہا اسحاق نبی وہ ہے جو معراج کی رات تمہارے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا تھا. تم امام کا میلاد نہیں مناتے، میں تم سے مقتدی کا میلاد منوا لیتا. بس یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ ان کے نصیبوں میں مقتدی نبی کا میلاد منانا روزانہ لکھا ہے. ہم بھی زور پڑھتے ہیں، ہم مقتدی نبی کا میلاد بھی مناتے ہیں اور امام الانبیاء کا میلاد بھی مناتے ہیں. تو یہ حجر ابراہیم، مقام ابراہیم، یہ یاد ہے ابراہیم کی دعا کی. یہ وہ پتھر تھا جو خود بخود بڑا ہو جاتا تھا، بلند ہو جاتا تھا. آپ نے اگر کوئی اینٹ اوپر لگانی ہوتی تھی، بس اوپر آپ دیکھتے تھے یہ پتھر خود بخود اٹھ کر اوپر چلا جاتا اور حضرت ابراہیم کو اٹھا کر اوپر لے جاتا. آپ وہاں اینٹ لگاتے، پھر آپ کو کسی چیز کی، کسی روڑے کی، کسی چیز کی ضرورت ہوتی، آپ یوں نیچے دیکھتے، آپ جس چیز کی طرف دیکھتے تھے نا، یہ پتھر خود بخود اٹھا کر آپ کو وہاں پہنچا دیتا تھا. پھر آپ اس کو اٹھاتے تھے، پھر آپ وہاں خانہ کعبے کی دیوار کو دیکھتے تھے، یہ پتھر فوراً اٹھا کر آپ کو وہاں پر پہنچا دیتا تھا. یہ خودکار چیئر لفٹس کے طور پہ کام کرتا تھا. یہ پتھر مقام ابراہیم جو تھا خود بخود اوپر ہو جاتا، خود بخود نیچے ہو جاتا. اس کے اندر جیسے سینسیبل ڈور آج کل آ رہے ہیں نا کہ بندہ دروازے کے پاس جاتا ہے، دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے. تو یہ سینسیبل قسم کا یہ پتھر ہے مقام ابراہیم. اللہ نے فرمایا تو سائنس بنائے گا بہت بعد میں نے تو سائنس بنا کر ابراہیم کے قدموں میں رکھ دی تھی. تم سائنس کو بنا کر سر پہ اٹھاتا پھرتا ہے، سائنس تو میرے نبی کے قدموں کی خیرات ہے. جی اللہ. تو یہ مقام ابراہیم، وہاں پر 2 نفل پڑھائے. اب ہم نے نفل وہاں سے پڑھے، اس کے بعد ہم نے کہا طواف مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد پیاس بڑی لگ گئی، طواف کیا ہے، 7 چکر لگائے ہیں، رمل بھی کیا تھا. اب مقام ابراہیم پہ نفل بھی پڑے ہیں، گرمی ہے، پیاس لگ گئی ہے، پانی پینا چاہتے ہیں. اللہ نے بھی کہا چلو تم نے اتنی میرے نبیوں کی یاد بنائی ہے، چلو میں تمہیں پانی پلاتا ہوں. اچھا پانی پینے کے لیے میں ذرا باہر جاؤں نا، ادھر پیو جا. کہاں پیے یا ادھر، یہ آب زمزم پیو. یہ آب زمزم ادھر ہی ابراہیم کے مقام ابراہیم کے ساتھ ہی آب زمزم ہے. اچھا یہ پانی خانہ کعبے کے اندر چشمہ نکل رہا ہے، کون سا ہے یہ کیوں پانی پلا رہا ہے؟ فرمایا یہ پانی اسماعیل کے قدموں کی یاد تازہ کر رہا ہے.
ان کے قدموں اور ایڑیوں سے نکلا تھا۔ اب جتنے لوگ یہاں انگوٹھے نہیں چومتے، بزرگوں کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے سلام کرو تو تنگ ہوتے ہیں، ناک منہ چڑھاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آنے دو آنے دو، میں ابراہیم کی ایڑیوں سے لگا ہوا پانی ان کو پلاؤں گا، آنے دو آنے دو، کوئی گھبراؤ نہیں، جو کام وہاں نہیں کرتے سارے یہاں کراؤں گا۔ وہاں نہیں چومتے، سفید سفید سنگ مرمر لگا ہوا ہے داتا صاحب کی قبر پر، نہیں چومو، چلو نہیں چومو، میرے پاس آئیں گے کالا کالا پتھر چماؤں گا ان کو، سفید سفید نہیں چومتے، کالا کالا ان کو چماؤں گا، اس کو بوسے دو۔ وہاں کھٹا کھٹ جا کر کرتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ بس لگ لگاؤ پیچھے ہٹا دو، بس آواز چٹک کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ حکم ہے۔ بوسا اسی کو کہتے ہیں، مگر یہ کہ بوسا کیا ہوتا ہے کہ آواز آتی ہے پوری۔ میں نے کہا یہاں آوازیں لگا رہا ہے، یہ کالے کالے کو چوم رہا ہے، وہاں سفید سفید ہستیوں کے پتھر ایسے پیارے پتھر، وہاں نہیں بوسا دیتا، ڈرتا ہے، کیوں نہیں دیتا، یہ اللہ کے گھر میں آ کر کیوں چوم رہا ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر پوچھ ہی لیا، میں نے کہا جناب یہ اللہ ہے جس کو آپ نے بوسا دیا؟ نہیں نہیں اللہ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ تو کہتے تھے کہ چومنا شرک ہے، تو جو کام اللہ کے لیے کرو وہ کسی اور کے لیے کرو تو شرک ہو جاتا ہے نا، تو اب آپ کہتے ہیں چومنا شرک ہے کہ وہ چومنا تو صرف اللہ کو چاہیے، تو اب مطلب ہے کسی بندے کو اگر چوم لیا، کسی چیز کو چوم لیا تو شرک ہو جائے گا نا، تو اب آپ نے حجر اسود کو چوما، خانہ کعبے میں چوما، اللہ کے گھر میں چوما، تو آپ نے شرک کر لیا کہ نہیں کیا؟ اور ہم نے تو شرک بار کیا تھا، آپ نے اللہ کے گھر میں خانہ کعبے میں آ کے کر لیا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا نہیں میں نے اسے پتھر سمجھ کر نہیں چوما ہے۔ میں نے کہا کیا سمجھ کر چوما ہے؟ میں نے خدا سمجھ کر نہیں چوما ہے۔ میں نے کہا پھر کیا سمجھ کر چوما ہے؟ آپ ہی بتا دیں، خدا سمجھ کر اگر چومتے ہو تو پھر آج کے بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ حجر اسود خدا ہے، کیونکہ آپ تو کہتے ہو کہ خدا کے سوا کسی کو نہیں چومو، اور خدا کو چوما جا سکتا ہے یہ بتاؤ پہلے؟ نہیں چوما جا سکتا، جس کو چوما جا سکتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، تو آپ نے اسے چوما کیوں؟ خدا سمجھ کے چوما، آپ تو کہتے تھے چومنا شرک ہے۔ نہیں، اصل میں ہم نے تعظیم کی وجہ سے چوما ہے، عبادت کے لیے نہیں چوما ہے۔ میں نے کہا پتھر کی تعظیم آپ خانہ کعبے میں جا کر لو تو شرک نہیں ہوتا، ہم بھی یہاں پر اولیاء اللہ کی تعظیم کر لیں تو شرک نہیں ہوتا، بس فرق اتنا ہے کہ تعظیم کی سمجھ آپ کو خانہ کعبے میں جا کر آئی ہے، ہمیں اس کے فیضان سے یہیں پر گھر میں بیٹھے سمجھ آ گئی ہے۔ لیکن ایک فرق اور ضرور ہے کہ تم نے اس پتھر کو چوما، ہم نے ان کو چوما، تم نے وہاں چوما، ہم نے یہاں چوما، تم نے وہاں جا کر چوما، ہم نے یہاں رہ کر چوما۔ فرق یہ ہے تم نے مجبور ہو کر چوما، ہم نے مسرور ہو کر چوما۔ تو میں تو حدیث کی شرح میں تھا، لیکن وہ گھڑی میری کہہ رہی ہے کہ اب مفتی صاحب آپ اختصار کرو، تو میں نے کیا بولا تھا کہ حضور کا ایک ہی کلمہ ہے، اس میں سمندر نکلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، تو ایک ذبیح وہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہے، تو ان کی اولاد سے حضور علیہ السلام ہے، اور دوسرے ذبیح حضور کے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذبیح اللہ کیسے ہیں؟ ہاں یہ ایک لمبا واقعہ ہے، جو میں گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہوں تو گھڑی مجھے کہتی ہے کہ مفتی صاحب دیکھیں صبح ورکنگ ڈے کا معاملہ بھی ہے، اس لیے یہ آپ تھوڑا سا کر لیں کہ اس کو جلدی جلدی سمیٹیں تاکہ لوگوں کو بس جلدی فارغ کیا جا سکے۔ تو میں اب آپ کو مختصر کی طرف جا رہا ہوں نا، تو اب آپ میرے ساتھ ذہنی طور پر مکمل پریزنٹ مائنڈ کے ساتھ چلیں گے تو پھر ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 600 سال پہلے کی بات ہے، یہ آب زمزم خشک ہو گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے جو پانی جاری کیا تھا، ان کے قدموں سے جو نکلا تھا نا، وہ پانی آب زمزم یہ خشک ہو گیا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے کتنے سو سال پہلے کی بات ہے؟ 600 سال پہلے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے صرف چند سال پہلے کی بات ہے، یعنی کوئی 1 یا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے کی بات ہے،
یعنی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے، میں جو بات کر رہا ہوں اتنی دلیل سے کر رہا ہوں۔ البدایہ والنہایہ، سیرت الحلبیہ، زرقانی شریف، سیرت کی تمام بڑی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، اور اہل حدیث مکتب سے ایک سیرت کی کتاب ابھی مدینہ شریف سے شائع ہوئی ہے، اس کا نام ہے الرحیق المختوم، صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھی ہے وہ کتاب۔ یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں یہ اس میں بھی موجود ہے۔ اب تو آپ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آب زمزم غائب ہو گیا تھا، خشک ہو گیا تھا رسول اللہ کی ولادت سے کتنے سال پہلے؟ 600 سال، اور یہ خشک رہا پورے 600 سال خشک رہا، تاکہ حضور کی ولادت سے صرف 1 یا 2 سال پہلے، یا حضور علیہ السلام کی ولادت سے 20 سال پہلے اللہ نے اسے دوبارہ جاری کیا۔ کتنے سال پہلے؟ اب میں بتانا چاہتا ہوں، میری ذرا پوائنٹ کی بات آپ نوٹ کرنا، بس اسی کے ساتھ میرا خطاب ختم ہو جائے گا۔ میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، لیکن جو باتیں آپ کو میں نے آج بتائی ہیں نا، یہ اتنی مضبوط باتیں ہیں کہ پاکستان کا نام بدل سکتا ہے، یہ حوالے بدل نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو یاد کر لو گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان اور خوبصورت ہو جائے گا۔ آب زمزم حضور کی ولادت مقدسہ سے کتنے 100 سال پہلے خشک ہوا تھا؟ قبیلہ جرہم، بنی جرہم کی حکمرانی تھی اس مکے پر، مکے پر، اور بادشاہ جو تھا اس کا نام تھا عمر بن حارث جرہمی۔ وہ بڑا نیک آدمی تھا، لیکن قوم بدعمال ہو گئی، عیاشیاں آ گئیں، پیسہ آ گیا، اللہ کی یاد بھلا دی، ہر وقت گندے رہتے تھے۔ انہی دنوں بدعمالیوں کے بعد یہ آب زمزم خشک ہو گیا۔ عمر بن حارث نے سمجھ لیا کہ اب ہو نہ ہو، جب اللہ نے یہ رحمت کا چشمہ خشک کر دیا ہے، اب ہماری قوم پر کوئی عذاب آنے والا ہے۔ عمر بن حارث جرہمی نے سوچا کہ خانہ کعبہ کا جو فنڈ ہے، خانہ کعبہ کا جو پیسہ ہے، خانہ کعبہ کا جو مال میرے پاس جمع ہے، اس کو میں کسی جگہ محفوظ کر لوں۔ تو یہ آب زمزم کا کنواں خشک ہو چکا ہوا تھا، تو اس نے سوچا اسی جگہ میں خانہ کعبہ کا مال سنبھالوں، ہمارے اوپر اگر عذاب آئے گا ہم تو جہاں جائیں، اللہ کے گھر کا جو مال ہے وہ تو ضائع نہ ہو۔ تو خانہ کعبہ کے فنڈ میں جو سونا پڑا ہوا تھا، اس سونے کو اس نے پگھلا کر اس کے 2 ہرن تیار کیے، 2 من سونا، ایک من کا اس نے ہرن تیار کیا، 2 من سونے کا ہرن، اور کچھ تلواریں، کچھ زریں، کچھ جنگی سامان، وہ اس نے آب زمزم کے کنویں میں رکھا، اوپر ڈالی مٹی، بند کر دیا اور چھوڑ دیا۔ چند مہینے گزرے، بنو خزاعہ کی شاخوں نے مل کر آپس میں فوج تیار کی، رات کے وقت بنی جرہم پہ حملہ کر دیا، مار دیا ان کے جوانوں کو، لڑکیوں کو قید کر دیا، جو بھاگ سکتے تھے بھاگے، ان میں عمر بن حارث جرہمی بھی بھاگ گیا۔ تو یہاں پر جرہم کی جو حکمرانی تھی وہ ختم ہو گئی، اور بنو خزاعہ کی حکمرانی مکے پر قائم ہو گئی۔ وقت گزرتے گزرتے بنو خزاعہ کی حکمرانی بھی چلی گئی۔ اس کے بعد بنو ہاشم آ گئے۔ بنو ہاشم یہ خاندان رسول ہے، نبی پاک کا خاندان ہے۔ اس کے دادا جان پھر حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہو گئے۔ خانہ کعبہ کا سارا انتظام، خانہ کعبہ کی کنجی، چابی، خانہ کعبہ کا نظام، سسٹم، سارا اس کا انتظام ہمارے رسول پاک کے دادا جان کے پاس تھا۔ مکہ شریف میں کوئی جھگڑا ہوتا تھا، کوئی لڑائی ہوتی تھی، کسی خاندان میں کوئی فیصلہ ہوتا تھا، تو ہمارے دادا جان جو بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جو بات فرما دیتے، بس وہ حرف آخر ہوتی تھی۔ کوئی فیصلہ ہوتا اس میں جو بات حضور کے دادا جان نے کر دی، بس وہ آخری بات ہوتی تھی۔ لوگ اپنی بچیوں کی شادی کراتے تو تاریخ جو ہے نا وہ حضور کے دادا جان طے فرماتے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا، الغرض کے پورے مکے شہر کا بادشاہ، بے تاج بادشاہ رسول اللہ کا دادا جان، حضور کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ۔ خانہ کعبے کے اندر سارے لوگ فرش پر بیٹھتے تھے، اور رسول پاک کے دادا جان کے لیے چارپائی بچتی تھی، اور چارپائی بھی خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کر، اس پہ تکیہ لگا کر حضور پاک کے دادا جان خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے خانہ کعبے کے اندر۔ حضور کے دادا جان کی شان سن کر جس مسلمان کا ایمان تازہ ہوا ہے وہ تو ذرا کہہ دینا ذرا سبحان اللہ۔ دادا اتنی شان والا خانہ کعبہ کے اندر،
گرمیاں تھیں، آپ خانہ کعبے کے اندر ہی سو جاتے تھے، خانہ کعبے کے اندر ہی چرپائی بچھاتے تھے، کھلا سین ہوتا تھا، اسی میں سو جاتے، سوئے ہوئے تھے۔ ایک رات خواب میں آپ کو حکم ہوا احفر برہ، اٹھو برہ کو کھودو۔ آپ اٹھے، سوچنے لگے برہ کا مطلب ہوتا ہے نیک چیز، یہ نیک چیز کو کھودوں، یہ کیا چیز ہوتی ہے نیک چیز؟ اب 600 سال گزر چکے تھے، آب زمزم کا کنواں تو خشک ہو چکا تھا، کسی کو سنا تو تھا کہ یہاں خانہ کعبے میں آب زمزم نام کا کوئی کنواں تھا، لیکن اب پتہ ہی نہیں کون سی جگہ تھا، وقت گزر چکا تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہاں ہے۔ اس لیے سوچنے لگے کہ یہ نیک چیز کھودو، کون سی نیک چیز کھودو؟ خیر دوبارہ سو گئے، پھر حکم ہوا احفر توبہ، پاک چیز کو کھودو۔ سوچنے لگی پاک چیز کیا ہے، پھر سو گئے، پھر حکم ہوا احفر مجنونہ، مجنونہ کو کھودو۔ اب آپ سوچنے پڑ گئے، آپ اگلے دن اٹھے، لوگوں سے بات کی، بھئی مجھے خواب میں حکم ہو رہا ہے برہ کو کھودو، تابہ کو کھودو، مجنونہ کو کھودو، یہ کیا چیزیں ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہمیں تو خود نہیں پتا کیا چیزیں ہیں، آپ بزرگ ہیں، ہم تو اپنے مسئلے آپ سے حل کراتے ہیں، ہمیں کیا پتا، جو خواب آپ کو آئی ہے بادشاہ کی خواب ہے، بادشاہ ہی جانے، ہمیں نہ پوچھو جی حضور، آپ خود جانو، آپ کو پتا ہوگا کیا ہے۔ اچھا اگلے دن آپ سو گئے، خواب میں حکم ہوا احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ جو تابہ، مجنونہ اور برہ، یہ آب زمزم ہی کے نام ہیں، اور اللہ پاک چاہ رہا ہے کہ آب زمزم کو کھودوں میں۔ اب آپ نے اپنی قوم سے، لوگوں سے بات کی، سرداروں سے بات کی، اور کہا کہ جناب مجھے خواب میں اللہ نے حکم دیا کہ زمزم کا کنواں کھودوں، لیکن آپ بتاؤ کہ زمزم ہے کہاں؟ سردار کہنے لگے حضور امام آپ ہیں، متولی آپ ہیں، کعبے کے نگران آپ ہیں، آپ کو ایک چیز کا نہیں پتا، ہمیں کیا پتا ہے آب زمزم کہاں؟ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، سارا دن شکار پہ رہتے ہیں، رات کو آ جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ چوم لیتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے حکم دیا تو آپ انتظار کریں، آپ کو اللہ بتا بھی دے گا کہ وہ کہاں ہے۔ اچھا اگر آپ کو خواب میں دوبارہ اگر اللہ کہے کہ احفر زمزم، زمزم کو کھودو، تو اب آپ اللہ سے پوچھ لینا کہ وہ کہاں ہے۔ فرمایا ٹھیک۔ سو گئے، خواب میں حکم ہوا احفر زمزم، آپ نے فوراً فرمایا کہاں ہے وہ زمزم، کہاں ہے؟ این ہوا، کہاں ہے وہ؟ خواب میں حکم ملا، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا بین الفرث والدم، خون اور گوبر کے درمیان، عند قریۃ النمل، چونٹیوں کی بل ہے وہاں پر، حیث ینقر الغراب العاصم، وہاں پر سفید سینے والا کوا چونچے مار رہا ہے، بس جہاں چونچے مار رہا ہوگا وہیں پر آب زمزم کا کنواں ہے، وہاں کھودو، نیچے سے کنواں نکل آئے گا۔ آپ اگلے دن اٹھے اور آپ نے قوم کو بتایا، اور خود ہی کدال ہاتھ میں لی اور خانہ کعبے کے اندر ایسی جگہ تلاش کرنے چلے گئے کہ جہاں پر چونٹیوں کی بل ہو، خون اور گوبر پڑا ہوا ہو، اور اس میں کوا چونچ مار رہا ہو۔ اب آپ نے خانہ کعبے کا جائزہ لینا شروع کر دیا، چلتے 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 صفا اور مروہ کے درمیان، اس کے قریب حجر ابراہیم، مقام ابراہیم کے تھوڑا سا قریب کر کے آپ نے دیکھا ہے ایک جگہ سے چونٹیاں باہر نکل رہی ہیں، چھوٹی سی سوراخ سا بنا ہوا ہے، وہاں سے چونٹیاں باہر آ رہی ہیں۔ آپ خوش ہو گئے، فرمایا یہ جگہ سے چونٹیاں تو مل گئی، مگر یہاں گوبر اور پیشاب کہاں؟ خانہ کعبہ تو صاف ستھری جگہ ہے، گوبر اور وہ مطلب خون کہاں؟ ابھی یہ آپ سوچ رہے تھے، سامنے محلے میں چند نوجوان ایک گائے کو ذبح کرنے کے لیے ان کے ساتھ گائے کو لٹایا، انہوں نے رسی باندھی تو اس کے گلے پر جو چھری چڑھائی، گائے کو جو زخم پہنچا، ابھی گائے کی آدھی گردن کٹی ہی تھی، گائے نے زور لگایا، رسی کہیں کسائی نے جو ہے نا وہ ڈھیلی باندھی ہوئی تھی، رسیاں ٹوٹ گئیں، گائے اٹھی اور گائے نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اب جو گائے دوڑی وہ پیچھے، اب کسائی چھریاں لے کر پیچھے، گائے آگے آگے، آدھی گردن اس کی کٹی ہوئی، اب وہ دوڑتے دوڑتے دوڑتے، اس کا خون بھی نہیں کر رہا ہے، دوڑتے 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 بےحال ہو کر این جہاں یہ چونٹیوں کا بل تھا یہاں پر آ کر وہ گائے گر گئی، اور کسائی نے اسی کے اوپر چھری چلا دی، وہیں پر انہوں نے گوشت کاٹا۔ اس کاٹا پیٹا کرنے کے اندر اندر وہ جگہ خون میں بھی لتھڑ گئی اور گوبر میں سے بھی لتھڑ گئی۔
لہذا وہ حضرت عبد المطلب نے حضور کے دادا جان نے جو خواب میں نشانی دیکھ ان کو بتائی گئی تھی کہ چونٹیوں کی وہ بل ہوگی اور گوبر اور خون ہوگا وہاں پر. اب یہ دو علامتیں تو ہو گئیں. ایک کوا اڑتا ہوا آیا, اس کا سینہ سفید تھا, اس نے آ کر اسی چونٹیوں والی بیل پر چونچیں جو مارنا شروع کی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شکر ہے اللہ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا. آپ نے بیل کدال اٹھائی اور کدال اٹھا کر جناب مارنا شروع کیا. اب حضور کے دادا جان کھود رہے ہیں. اتنے میں مکے کے ایک سردار کو پتہ چلا. وہ دوسرے وڈیرے کے پاس گیا, وہ چودھری کے پاس گیا, وہ چیمے اور چٹھے کے پاس گیا, اور وہ دوسرے کے پاس گیا. عبد المطلب کیا کر رہے ہیں, دیکھو ذرا, دیکھو ذرا. سب پہنچ جائیں. کیا کر رہے ہیں جی, ہم سے مشورہ لیے بغیر کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اب کھودی جا چکی تھی جگہ, وہ 2-3 فٹ کا گڑھا ہو چکا تھا. کہا کہ میں آب زمزم کا کنواں کھود رہا ہوں, اللہ نے مجھے اشارہ دیا ہے, میں اس لیے کھود رہا ہوں. انہوں نے شور شرابہ, ہمارے سے مشورہ لیے بغیر کھود رہے ہیں آپ خانہ کعبہ کے اندر, یہ قربانی کی جگہ ہے, یہ ہماری جگہ ہے, یہاں پر ہم بھی حصہ دار ہیں اس میں. پیچھے ہٹو, حصے دار ہو. تمہیں خواب میں حکم نہیں دیا, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, میں کھودوں گا. اس وقت حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا, حضور پاک کے ایک ہی تایا جان تھے. اس وقت ان کا نام تھا حارث. کیا نام تھا؟ حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث سے یہ کہا, بیٹا ذرا ان لوگوں کے ساتھ تم بات کرو نا, خام خواہ میرا دماغ خراب کر رہے ہیں, ان کو تم سنبھالو اور میں جو ہے نا. اب حضرت حارث بڑے جان والے تھے, پیچھے آئے نا, اب ابا جی کا اشارہ بھی ملا ہوا تھا. ہاں کیا بات ہے, ایک کو پکڑا, اس کو ذرا تھوڑی سی 2-4 تھپڑ لگا دیے, اور ذرا دوسرے کو مکہ گھسن لگا دیا, اس کو لات مار دی, اس کو یوں کر دیا, ذرا تھوڑا سا ادھر ادھر جناب علی ذرا اپنے ہاتھ چلائے نا, تو کوئی ادھر کھسک گیا, کوئی ادھر کھسک گیا. تو آپ ذرا لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے, اور نبی پاک کے دادا جان کھدائی کر رہے تھے کنویں کی. اسی دوران ایک بندے نے تانا مار دیا حضرت عبد المطلب کو, حضور کے دادا جان کو تانا مار, یا عبد المطلب تستطیل علی وانت فضل لا مال لك ولا ولد. ہو عبد المطلب, ہمارے اوپر اتنے زیادہ اکڑتے ہو, تمہاری اولاد ہی کوئی نہیں, ایک بیٹا ہے, ہمارے 10 بیٹے ہیں, اس ایک بیٹے کے ساتھ تم ہمارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں, ہی کیا تمہارے پاس. حضرت عبد المطلب کو یہ تانا دل میں لگ گیا. اس کے پاس گئے, ہاں جی آپ فیصلہ کرو. اس عورت نے فیصلہ کیا, اس نے کہا جی کہ قرآن اندازی کرو, ایک خالی پرچی اور خانہ کعبہ, ایک خالی پرچی اور حضرت عبد المطلب, ایک خالی پرچی اور یہ قریش کے سردار. اس طریقے سے آپ پرچیاں رکھ لو, اور پھر ایک پرچی پر لکھ لو ہرن, ایک پرچی پر لکھ لو سونے کا ہرن, سونے کے ہرن, ایک پرچی پر لکھ لو تلواریں, ایک پرچی پر لکھ لو دوسرا مال. ٹھیک ہے. اب 3 جو ہے وہ حصے دار ہیں, خانہ کعبہ, عبد المطلب اور قریش. اب چیزیں نکل آئیں. جب پرچی نکلی, قریش کی پرچی خالی, ہرن نے حضرت عبد المطلب کے نام, حضور کے دادا جان کے نام, سونے کے ہرن 2 من سونا, اور جو زریں اور تلواریں تھیں وہ خانہ کعبہ کے نام نکل آئیں. قریش کے نام کچھ بھی نہیں نکلا. فیصلہ ہو گیا. حضور کے دادا جان نے کیا کیا, وہ جو 2 من سونے کے ہرن ملے انہوں نے پگھلایا, ایک جوری کو بلایا, جولر کو بلایا, اور سونے کے ہرن کو پگھلایا, اور خانہ کعبہ کا دروازہ سونے کا بنایا, اور خانہ کعبہ کے دروازے پر سونا, سارے کا سارا سونا چڑھایا. خانہ کعبہ کا سب سے پہلا سونے کا دروازہ میرے رسول کے دادا جان نے بنایا. یہ آپ عاشقوں نے حضور کا میلاد منایا, اللہ نے آپ کے علم میں اتنا اضافہ فرمایا. جی آج آپ نے دیکھ لیا کہ میلاد کی برکت کو کس طرح اللہ نے آپ کو آپ کی اپنی آنکھوں سے دکھایا. اس پر بھی آپ نے سبحان اللہ بڑا آہستہ سنایا جی, لیکن اب آپ نے جو بلند آواز سے سنایا تو میرا دل چاہتا ہے کہ وہ کتنا پیارا وقت آیا اگر آپ نے اس کو پھر ایک بار دہرایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذرا
مائنڈ ریفریشمنٹ ہو جائے تو پھر اور بات جو ہے نا کھلتی ہے اور آگے آپ کو آسانی محسوس ہوگی. بس اب میں اپنے وقت کے اختتام پر پہنچ گیا کہ 10 بیٹے اللہ نے عطا فرما دیے. وہ ہیرون اس کے بعد آب زمزم ظاہر ہو گیا, آب زمزم کا کنواں ظاہر ہو گیا. اور جب آب زمزم کا کنواں ظاہر ہوا, اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ آب زمزم کے بارے میں حضرت عبد المطلب کو یہ فرمایا, احفر زمزم, زمزم کو کھودو, انک ان حفرتها لن تندم, آپ اس کو کھودو آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی. لا تنزف ولا تزم, یہ آب زمزم اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا, خشک ہو گیا تھا, اب مصطفیٰ کی آمد پر ظاہر ہو رہا ہے قیامت تک بند نہیں کروں گا. لا تنزف ولا تزم تسقل حجیج الاعظم وہی میراث من نبی الاعظم, اس سے قیامت تک کے آنے والے حاجی پانی پیئیں گے اور یہ تیرے باپ ابراہیم اور اسماعیل کی میراث ہے, اور اب اسے میراث کا اصل وارث مصطفیٰ آنے والا ہے, اس لیے میں اس وراثت کو اب دوبارہ ظاہر کرنے والا ہوں. تو مجھے کہنے دیجئے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو آب زمزم اسماعیل کے قدموں والا تھا وہ چلا گیا, اب جو آب زمزم ہے یہ لنگر ہے میلاد مصطفیٰ کا. خانہ کعبہ میں جاؤ, جو میلاد نہیں مناتے وہ آب زمزم نہ پیا کریں, جو آب زمزم پیتے ہیں سمجھ لو وہ لنگر ہے مصطفیٰ کے میلاد کا جو خود رب پلا رہا ہے. اللہ اکبر. یار لوگ سبیلیں لگاتے ہیں نا جی, کیا سبیل لگاؤ گے تم؟ اللہ فرماتا دیکھو میں نے سبیل لگائی ہوئی ہے مصطفیٰ کے نام کی, گھر میرا ہے اور اس میں سبیل نبی کے نام کی لگی ہوئی ہے. یہ میراث ابی کا لازم, یہاں کے باپ کی میراث ہے اور میراث وارثوں کو ملا کرتی ہے. عبد المطلب اب آپ دادا ہو اور آپ کی میراث میں وہ پوتا عظیم و شان آنے والا ہے, اس کی آمد پر وہ خود رحمت ہے اور یہ پانی بھی رحمت ہے. جب میں اسی رحمت کو بھیج رہا ہوں تو اس چھوٹی سی رحمت کو بند کر کے کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ اس لیے میں نے سوچا جب رحمت للعالمین آ رہے ہیں تو یہ زمزم کی رحمت کو بھی جاری کر دوں. تو یہ زمزم مصطفیٰ کی آمد پر جاری ہوا ہے, یہ تو غائب ہو چکا تھا, اسے اللہ نے جاری کیا اور حضور کی آمد پر جاری کیا ہے. اب یہ جاری ہو گیا. حضور کے دادا جان زمزم کے کنویں کی نگرانی فرماتے تھے, اللہ نے ان کو آہستہ آہستہ بچے بھی دینے شروع کیا. حارث کے بعد حضرت حجل پیدا ہوئے, درار پیدا ہوئے, مخزم پیدا ہوئے, غیداق پیدا ہوئے, عبدالقعبہ پیدا ہوئے, یہ حضور کے چاچاؤں کے نام لے رہا ہوں. ابو لہب پیدا ہوا, عباس پیدا ہوئے, حمزہ پیدا ہوئے, یہ سارے پیدا ہوتے گئے. 10 جب 10واں بچہ پیدا ہوا عبداللہ جوان ہو گیا, 18 سال کا ہوا. حضرت عبد المطلب پھر خانہ کعبے میں سوئے ہوئے, حکم ہوا اوفی بنظری, اپنی نظر پوری کر, قربانی دے. آپ اٹھے اور آپ بھول چکے تھے وہ خدائی کے وقت جو آپ نے دعا مانگی تھی. آپ اٹھے اور اٹھ کر آپ نے دمبا ذبح کر دی اور تقسیم کر دی, سو گئے. حکم ہوا بڑی چیز, اس سے بڑی چیز. پھر آپ اگلے دن اٹھے, آپ نے ایک گائے ذبح کر دی. حکم ہوا اس سے بھی بڑی چیز. اگلے دن آپ نے اونٹ ذبح کر دیا. حکم ہوا اس سے بھی بڑی چیز. اب اونٹ سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں. آپ پریشان ہو گئے. آپ نے سوال کیا کیا کروں؟ خواب میں حکم ہوا اوفی بنظرک الذی نظرت عند الکعبہ, اس نظر کو پورا کرو جو تم نے خانہ کعبہ کے لیے مانگی تھی. آپ کو یاد آ گیا, بھولا ہوا خواب یاد آ گیا. آپ نے وہ ساری باتیں اور بھولا ہوا واقعہ بس توبہ کی, استغفار کیا, اور آپ نے اب پریشان ہو گئے کہ 10 بیٹوں میں سے میں نے جو ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے خانہ کعبہ کے سامنے, کس کو ذبح کروں؟ ہبل کا جو بت تھا, اس کا جو چیلا تھا, آپ نے اس سے جا کے بات کی, یار مجھے مشورہ لینا ہے آپ سے, مجھے بتاؤ, میں نے خواب میں یہ حکم پایا ہے
میں نے نظر مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے ایک بیٹے کو میں ذبح کروں گا. اب میں کس بیٹے کو ذبح کروں؟ سارے تو میرے بیٹے ہیں، ان میں سے اللہ کو کون سا بیٹا پسند ہے، کس کی قربانی پسند ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا. کس کو ذبح کروں؟ بڑے کو، درمیانے کو، چھوٹے کو، 5 نمبر والے کو، 4 نمبر والے کو، 10ویں کو، 9ویں کو، 8ویں کو، کس کو ذبح کروں؟ اس نے کہا اس طرح کو قرآن اندازی کر لو، جس بچے کا نام آ جائے اسے ذبح کر دو. اب قرآن اندازی کی گئی تو سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام آ گیا، ان کو ذبح کر. آپ نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر چھری لی اور سیدھا نکل گئے ذبح کرنے. جب بھائیوں نے دیکھا اور سب نے دیکھا پریشان ہو گئے. سرداروں نے چلانا شروع کر دیا، کیا کر رہے ہو عبد المطلب؟ میں نظر اپنی پوری کر رہا ہوں، میں ذبح کروں گا. میں نے نظر مانی تھی اللہ میرے 10 بیٹے ہو جائیں گے تو میں ایک بیٹا ذبح کروں گا. کہا نہیں کرو، یہ ایک نئی رسم شروع ہو جائے گی، ٹھہرو اس کا کوئی اور حل سوچتے ہیں. کہا کیا حل، کہاں جاؤ گے؟ کہا قطبہ نام کی ایک عورت ہے، وہ بڑی ذہین ہے، اس سے جا کر پوچھتے ہیں، وہ مسئلہ حل کرے گا. قطبہ کے پاس پہنچے، ہاں بھی یہ مسئلہ ہے. اس نے کہا میرے پاس ایک جن آتا ہے، تم کل آنا، میں اس جن سے پوچھ کر جاؤں. دوسرے دن گئے، جن نے جو فیصلہ کیا وہ بڑا زبردست تھا. آج بھی ہماری انٹرنل لاز اور ایکسٹرنل لاز کے اندر، ہمارے فیملی لاز میں وہی فیصلہ موجود ہے، اور آج دنیا کی ساری عدالتوں میں فیصلہ اسی کے مطابق ہوتا ہے. وہ زبردست. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، تمہارے ہاں اگر مقتول کی طرف سے ورثاء راضی ہو جائیں قاتلوں کے ساتھ، تو پھر مقتول کے ورثاء کو قاتل لوگ کتنا دیت اور بدلہ ادا کرتے ہیں جس سے قاتل کی جان بخشی ہو جائے، قاتل کو پھانسی نہ لگے اور قاتل بچ جائے اور اس کی جگہ پر وہ جرمانہ ادا کر لے، مقتول لوگ لے لیں. کیا طریقہ ہے تمہارے یہاں؟ تو حضرت عبد المطلب نے اور قریش کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں طریقہ ہے 10 اونٹ. تو اس عورت نے فیصلہ کیا کہ اس طرح کرو کہ ایک طرف عبداللہ، ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور قرآن اندازی کرو. اگر قرآن اندازی عبداللہ کے نام نکل آئے تو 10 اونٹ اس میں اور بڑھا دو. پھر قرآن اندازی کرو 20 اونٹوں پر اور عبداللہ پر. اگر قرآن اندازی پھر عبداللہ کے نام نکل آئے تو اس میں جو ہے نا 10 اونٹ اور بڑھا دو. اسی طریقے سے پھر اونٹوں کی تعداد بڑھاتے چلے جاؤ جب تک قرآن اندازی عبداللہ کے نام نکلتی رہے تو اونٹوں کی تعداد بڑھا دو. اور جب قرآن اندازی عبداللہ کے بجائے اونٹوں پر نکل آئے تو سمجھ لو کہ اللہ کو اتنے اونٹ عبداللہ کے طفیل میں اور اس کے فدیے کے طور پر قبول ہو گئے. زبردست طریقہ ہے. لوگوں نے بھی کہا، مکے کے سرداروں نے بھی کہا کہ جناب ہم اپنا مال بھی پیش کر دیں گے، جو کچھ بھی ہوگا، لیکن عبداللہ کی جان بچاؤ. اب جو چلے قرآن اندازی شروع ہوئی. 10 اونٹ نہیں جی، قرآن اندازی حضرت عبداللہ کے نام. 20 اونٹ قرآن اندازی حضرت عبداللہ کے نام. 30 اونٹ قرآن اندازی عبداللہ کے نام. 40 اونٹ قرآن اندازی عبداللہ کے نام. 50 اونٹ قرآن اندازی عبداللہ کے نام. 60 اونٹ قرآن اندازی عبداللہ کے نام. 70 اونٹ قرآن اندازی عبداللہ کے نام. 80 اونٹ قرآن اندازی عبداللہ کے نام. 90 اونٹ قرآن اندازی عبداللہ کے نام. 100 اونٹ قرآن اندازی اونٹوں کے نام. پھر حضرت عبد المطلب بڑے احتیاط والے تھے، آپ نے کہا کہ نہیں قرآن اندازی دوبارہ کروں. دوبارہ کی، پھر 100 اونٹوں کے نام قرآن نکلا. پھر تیسری بار کی قرآن اندازی، 100 اونٹوں کے نام قرآن نکلا. آپ خوش ہو گئے. اللہ پاک نے حضرت عبداللہ کی جان کا نذرانہ اور فدیہ جو ہے وہ ذبح کے بجائے حضرت عبداللہ کی جان کے فدیے کے طور پر 100 اونٹوں کو قربان کر دیا. اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک دمبا ذبح ہو جائے تو وہ ذبیح اللہ ہیں، تو حضرت عبداللہ کے فدیے میں 100 اونٹ ذبح ہوئے، اس لیے وہ بھی ذبیح اللہ ہے. تو اس لیے حضور اپنی میلاد کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. دوستان عزیز، میں نے یہی حدیث شریف سنانی تھی اور اسی کی تشریح سنانی تھی. یہاں تک میں پہنچ گیا. اب باتیں تو بہت ساری ہیں، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. وما علینا الا البلاغ.